تعلق سے ہے کہ یوم عاشورہ کی کیا خصوصیت ہے، تو پہلی چیز تو یاد رکھیے، بہت سے لوگ یوم عاشورہ کے تعلق سے یوم عاشورہ سے مراد 10 محرم بڑی عجیب و غریب فضیلتیں بتاتے ہیں جو عموماً بہت سی بار ثابت بھی نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جیسا کہ ایک روایت بڑی مشہور اور معروف ہے جو کہ عبد القادر جیلانی نے اپنی ایک کتاب غنیت الطالبین میں نقل کی. پھر انہوں نے لکھا کہ یہی دن تھا جب آدم بنائے گئے، یہی دن تھا جب آدم زمین پہ بھیجے گئے، یہی دن تھا جب وہ یونس علیہ السلام وہ کشتی بہر میں پھنسی اور مچھلی کے پیٹ میں گئے، یہی دن تھا جب وہ باہر نکلے، یہی دن تھا جب موسیٰ علیہ السلام آزاد ہوئے، یہی دن تھا. بڑا انہوں نے دیا. یہ حدیث کی کوئی بنیاد نہیں یاد رکھی، اس دن کی یہ فضیلت کی کوئی بنیاد نہیں یاد رکھی. ٹھیک. اب شریعت میں یہ دن کی کیا فضیلت ہے، کس بنیاد پر، کس وجوہات سے؟ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وجہ اس کی ثابت ہے، جس بنیاد پر اس کی فضیلت بتائی جاتی ہے جو ہم بولتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ مکے مدینے میں جو یہودی روزہ رکھتے تھے. آپ نے یہ دریافت کیا کہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس روز اللہ نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی چنگل سے آزادی دی تھی. فرعون اس روز غرق ہوا تھا تو شکرانے میں وہ لوگ روزہ رکھ رہے تھے. مسلم کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ سے زیادہ قریب تو ہم ہیں ان کے مقابلے میں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال 10 کا روزہ رکھا اور یہ کہا کہ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 9 کا روزہ رکھوں گا، ان سے اختلاف کروں گا، یہودیوں کی مخالفت میں رکھوں گا. اسی لیے یہ افضل ہے کہ آپ 9-10 کا رکھیں. رسول اللہ نے 9 کے تعلق سے کہا تھا حدیث میں، اگلے سال رہا زندہ ان سے اختلاف کروں گا الگ، اور 9 کا روزہ رکھوں. تو 9-10 کا رکھیے. نہیں ہو سکا تو اختلاف بہرحال باقی رکھنے کی وجہ سے 10 اور 11 کوشش تو کیجیے 9-10 کا زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے. ٹھیک. تو بس اس دن کی یہی فضیلت پتہ چلی کہ اللہ رب العزت نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو، مسلمانوں کو، بنی اسرائیل جو تھی ان کو آزادی دی، ان کو کامیابی دی اور ان کو آزاد کیا فرعون کے شکنجے، اس کے چنگل سے ان کو آزادی دی. بس شریعت نے یہ بتائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی یہی تھی، مطلب یہ خوشی کا دن تھا ایک لحاظ سے. ٹھیک. اب اس کے بعد تاریخ میں جو واقعے اس دن ہوئے، اس واقعے سے شریعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور وہ واقعہ اس دن میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی شہادت یا کوئی بہت بڑا زلزلہ یا کوئی آفت یا کوئی پریشانی یا بہت بڑی کوئی خوشی اب اس دن میں کوئی شرعی تبدیلی نہیں لا سکتی. ہاں، مسلمانوں کے تاریخ کے اندر تبدیلی ہو سکتی کہ ایک بہت المناک واقعہ تھا، ایک خوش واقعہ تھا، ایک اچھا واقعہ تھا، ایک برا واقعہ تھا، ایک دردناک واقعہ تھا، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کے اندر اس میں کوئی تبدیلی اب نہیں آ سکتی. تو لہٰذا یہ دوسرا، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، جو پچھلی بار میں نے کہا نیٹ پہ بڑے کمنٹس آئے، میں چاہتا ہوں اس کا جواب اسی سوال کے اندر دے دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عام الحزن 1 سال منایا تھا جو غم کا تھا. چونکہ میں نے کہا کہ غم 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو میرے رد میں انہوں نے کہا کہ صحیح 6 کی روایت ابو داؤد بخاری حوالے بھی دیے بہرحال، اور کہا کہ عام الحزن آپ نے منایا اور اس کا حکم دیا. تو پہلی چیز یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن منایا اور اس کا حکم دیا. مجھے کوئی ایک روایت سے لا کے بتائیے، سب سے ضعیف یا موضوع روایت سے بھی ثابت کر کے بتائیے. سیرت نگاروں نے، جنہوں نے سیرت لکھی، انہوں نے یہ لکھا کہ یہ سال کہلایا غم کا سال، اس لیے کہ اس سال 2 لوگوں کی موت ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبوب تھے. ایک آپ کی بیوی خدیجہ اور دوسرے رضی اللہ عنہ، اور دوسرے آپ کے چچا ابو طالب. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سال غم کا تھا آپ کے لیے، کہ پے در پہ غم آتے رہے، مشکلات بڑھتی گئی آپ کے، اور انتقال کے بعد آپ کے چچا کی تو مشکلات اور بھی بڑھ گئی، بڑی تکلیفیں دینا شروع کی لوگوں نے. تو کہا جاتا ہے یہ سال عام الحزن ہے. کہاں یہ شریعت نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا یہ غم کا سال تھا اور مناؤ غم کا سال. ٹھیک ہے، بہرحال میں نے ان سے کہا یہ تو آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے، رسول اللہ نے اعلان کیا. اگر عام الحزن ہے بھی تو بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو جس سال ہوئی اس سال غم منانا چاہیے تھا. یہ صدیوں کی صدیاں کیوں غم منا رہے ہو تم؟ انہوں نے لکھا کہ یو ایڈیٹ، مطلب انہوں نے آگے لکھا بھی کہ تم ایک یو ایڈیٹک فرسٹریٹڈ یزیدی بول کر انہوں نے میرے کو وہ کہا. تو میں نے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے جیسے ایڈیٹ نہیں ہیں. کہ تو اگر آپ اس حدیث کو مان بھی لے کہ بھائی یہ رسول اللہ نے منایا 1 سال غم کا، تو سال منایا، صدیاں در صدیاں کا منائی غم کی؟ آپ تو صدیاں در صدیاں منا رہے ہیں نا، اگر آپ کی دلیل وہ ہے. تو میں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے جیسے بے خوف نہیں ہیں. ٹھیک. تو یاد رکھیے عام الحزن رسول اللہ نے کبھی منایا نہیں، کبھی منانے کا حکم دیا. یہ سیرت میں لکھا جاتا ہے پہچان شناخت کے لیے. جیسا 1 سال عام الفیل، ہاتھی والا سال، اس سال وہ ہاتھی لے کر آیا تھا ابرہہ جو واقعہ ہوا. تو آپ کیا بولیں گے؟ ہاتھی منانے کا سال، ہاتھیاں دوڑائیں گے، اس پورے لاؤ ہاتھیاں لاؤ اور ہم پورا سال ہاتھی دوڑائیں گے. یہ کون سی بات ہوئی؟ کہا گیا کہ وہ سال ہاتھی والا سال تھا.
کہا جاتا ہے کہ میری زندگی کا پچھلا سال بڑی خوشیوں کا سال تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ سال میری زندگی کے غم کا سال تھا، لیکن منانے کا حکم کہاں دیا آپ نے؟ یہ تو لکھا سیرت لکھنے والوں نے کہ بڑے غم ہوئے آپ کو، بڑے پیدر پہ تکلیفیں آئی، ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو بس جو شریعت میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے عبادت کی، روزہ رکھا، خوشی منائی۔ اب لوگ اس کے رد میں، کیونکہ ان کو اب اپنا مفاد منوانا ہے، تو ایک حدیث گھڑ دی جو جھوٹی ہے کہ جو اس روز فراغت کرے رزق میں، کھلائے پلائے خوب، تو اللہ اس کے سال بھر کے رزق میں بڑھوتری کر دیتا ہے۔ یہ بالکل فالتو اور جھوٹی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں اگلے سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، کائے کا آپ نے فراغت کا حکم دیا ہوں گا؟ فراغی کرو، رزق بڑھاؤ۔ اور پھر رزق بڑھانے میں دیکھیے اب ہم اقسام کی چیزیں ہو رہی ہے۔ کسی نے پچھلی بار سوال کیا تھا روڈ بنانا حلال ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی روڈ تو حلال ہے، بنائے تو مجھے بھی لا کے کھلاؤ، لیکن اس مہینے میں مخصوص تاریخوں میں منانا یہ تو میں نہ اجازت دے سکتا ہوں، اور یہ درست بھی نہیں ہوں گا، اور یہ کھا بھی نہیں سکتا چونکہ حرام ہے۔ مخصوص آپ کر رہے ہیں نا، اس کو مخصوص دن ایام کے اعتبار سے مخصوص روڈ مخصوص قسم کی، یہ تو نہیں چلیں گے۔ عام منائیے، آپ کھائیے، وہ چیز کھانے کی ہے، وہ ایک قسم کا بسکٹ ہے، آپ بالکل کھا سکتے ہیں۔ پھر اس 10 محرم کو خاص چونگے بنائے جاتے ہیں، خاص میٹھا۔ افسوس کی بات ہے، بولتے ہیں غم کا دن ہے اور چیزیں پوری میٹھی اور کھٹی سب چل رہی ہے، اور پھر غم ہے۔ یہ غم ہے تو پھر سوال یہ خوشی کیا ہے؟ اگر مٹھائی بانٹنا، چونگے بنانا غم ہے تو پھر خوشی میں پتہ نہیں آپ کیا کریں گے، شاید گھر بار سب بیچ ڈالیں گے، مٹھائی بانٹ دیں گے۔ اور ہاں وہ بھی ناشتے میں ہونا، دوپہر کھانے میں اس کی فضیلت کم ہو جاتی ہے۔ پھر عاشورے کی نماز بھی ہوتی ہے، عاشورے کی کوئی نماز نہیں بھائی، عاشورے کی نماز میں نے بھی پڑھی ایک بار، مسجد میں ہوتی تھی ہمارے پاس، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ چھوٹے تھے تو عاشورے کی نماز چلو تو چلے گئے مسجد میں اٹھ کے،